السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام عشاق رسول، تمام عاشق رسول کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ رہتا ہے کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ ہم دنیا کی کسی بات پر یقین رکھیں یا نہ رکھیں، دنیا کی کسی بات پر یقین لانا نہ لانا یہ ہماری مرضی ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ جو آقا دو جہاں نے ارشاد فرما دیا وہ حق ہے اور اس پر یقین رکھنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے میرے آقا نے بہت ساری باتیں ہماری زندگی کے لیے ہمیں ملاحظہ کی، یعنی ہمارے آقا نے بہت ساری باتیں ہمیں پیش کی، ہمیں دیں، اور جن پر ہم اور آپ تمامی حضرات عمل بھی کرتے ہیں۔ مگر ان میں سے 3 باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائی، کہا کہ میں یہ 3 باتیں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ جو ان 3 باتوں میں شامل رہے گا، میرے آقا نے ان 3 باتوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہا، تو آپ جانیں کہ جس نبی کی تمام باتوں میں سچائی ہو اور پھر ان میں سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کے کہے، تو پھر ان باتوں کو کون ٹال سکتا ہے، وہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 پر آتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ جو صدقہ دیتا ہے، صدقہ دینے سے اس کا مال کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1 کی بات ہے یہ کہ صدقہ دینے والے کا مال کبھی بھی کم نہیں ہو سکتا۔ آپ کا کیلکولیٹر کہے گا مال کم ہو رہا ہے، آپ حساب لگائیں گے کہ میں 1 لاکھ میں سے اگر 1000 دے رہا ہوں تو 99 رہ رہے ہیں، آپ کا حساب بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے مال میں کمی آ رہی ہے۔ آپ اگر کسی بھی دنیا کے انسان سے پوچھیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ ہاں، اگر آپ 10 لاکھ میں سے 10,000 بھی نکال لیں یا 5,000 1000 نکال لیں تو آپ کے مال میں کمی آ رہی ہے، اور دنیا کے تمام لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ کے مال میں کمی آ رہی ہے، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو صدقہ دیا کرتا ہے اس کے مال میں کبھی کمی نہیں آیا کرتی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں۔ تو آپ اور ہم اب کیا دنیا والوں کی مانیں یا اپنے آقا کی مانیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، دنیا کے تمام فرمان الگ ہیں اور میرے آقا کا اکیلا فرمان الگ ہے۔ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا کی زندگی اور ان کی ہر بات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ شخص آتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرے، کوئی آپ کو ستائے اور آپ اسے معاف کر دیں تو آپ کی عزت میں کمی نہیں آ سکتی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہاری عزت دوبارہ واپس دلاؤں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی ظلم کرنے والے، کسی ظالم شخص کو آپ معاف کر دیں، علاقے والے، محلے والے، بستی والے بظاہر کہیں گے کہ آپ تو دوام میں آ گئے، آپ تو اس امیر سے ڈر گئے، اس مالدار سے ڈر گئے، مگر نہیں، آپ امیر یا مالدار سے نہیں ڈرے، آپ کی عزت داؤ پر نہیں لگی۔ آپ سمجھیں کہ لوگ مجھے آ کر کے تانا دے رہے ہیں، یعنی میری عزت تمام کی تمام مٹی میں مل گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر تم کسی ظلم کرنے والے اپنے دشمن کو معاف کر دو تو تمہاری عزت کم نہیں ہو سکتی، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں۔ تو یہ میرے آقا کا فرمان ہے، دشمنوں کو، ظالموں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہم ان سے بظاہر دنیا والوں کے کہنے میں آ کر بدلہ لینے کی کوشش کریں، پولیس کیس کریں یا لڑائی جھگڑے وغیرہ کریں تو دیکھیں دونوں کے گھر برباد ہوا کرتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر اگر آپ صبر کر لیں تو اللہ کے نبی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ اس کی عزت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3 پر آتا ہے کہ جو اپنے لیے سوالوں کا دروازہ کھولتا ہے، جو اپنے لیے بھیک مانگتا ہے، اپنے لیے کوئی بھی چیز مانگنے کی اپنی وہ عادت بنا لیتا ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالی نصیب یہی بنا دیتا ہے کہ وہ ساری زندگی اس کی گزر جاتی ہے اور اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، پوری زندگی اس کی مانگنے میں گزر جایا کرتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے مانگتے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو آپ نے سوال کرتے دیکھا ہوگا، بچپنے سے دیکھا ہوگا، اور وہ بوڑھے ہو گئے ہوں گے مگر ابھی تک وہ مانگنے ہی کا کام کر رہے ہیں۔
ابھی تک وہ ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ ہی پھیلا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میرے آقا نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ جو اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں، کبھی بھی مانگنے والا انسان امیر نہیں ہوتا ہے۔ مانگنا جن کے مقدر میں ہے وہ مانگے، مگر آپ بالکل بھی کوشش نہ کریں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، آپ کو جسم دیا ہے، تو آپ محنت کریں، کوشش کریں کہ چاہے تھوڑا کماؤں گا مگر محنت کر کے کماؤں گا۔ یہ مانگنا کھانا ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی بات الگ ہے۔ بظاہر بلا وجہ میں لوگ مانگنا اپنا مقدر سمجھ لیا کرتے ہیں اور ساری زندگی مانگنے ہی میں گزار دیتے ہیں اور گزاریں گے، کیونکہ میرے آقا نے اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہا کہ جو زندگی میں مانگنے کا دستور بنا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ساری زندگی گزر جائے گی، کبھی اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا، وہ اسی طریقے سے مانگتا رہے گا۔ یہ 3 کام ایسے جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، ان 3 کاموں کے بارے میں میرے آقا نے اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہا، تو ہمیں اور آپ کو ان 3 باتوں کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ صدقہ دیں، صدقے سے کبھی مال نہیں ختم ہوگا، کمی نہیں آئے گی اس میں۔ آپ جو ہے اپنے ظالموں کو معاف کریں، دشمنوں کو معاف کریں، اس سے آپ کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، اور کھانے مانگنے والے کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا، وہ ساری زندگی مانگنے ہی میں گزارے گا۔ یہ 3 باتیں میرے آقا نے ارشاد فرمائیں۔